صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن عهدت حسنه وساقا وتمتعه فيها طريقا اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک دفعہ مل کر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين ولعنة الله على قوم الظالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون سلام آج محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ تھکے ہو کر رہے ہیں کیونکہ درود میں وہ دور اور دبدبا نہیں ہے. سورہ بقرہ کی 42ویں آیت خداوند اعلیٰ بہت بڑا حکم دے رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل سے مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو. اللہ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی عالم ہو، تم نے باطل کو حق کے ساتھ نہیں ملانا ہے. اور یہی میں اس عشرہ ثانی کی مجلس ہے
جو ہمارا موضوع ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ، اور یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام عالم اسلام کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ بعد رسول اللہ جو باطل کو حق سے ملایا گیا اور حق جو تھا اسے چھپایا گیا، وہ کون لوگ تھے، کیا وجہ تھی؟ آج 1444 سال ہو گئے ہیں کہ عالم اسلام نے جائزہ لیا، تحقیق کی کہ اتنا بڑا سانحہ کربلا کو ہو گیا جس میں تمام اولاد رسول کو قتل کر دیا گیا، وہ وجوہات کیا تھی؟ قتل تو ہو گئے، کس نے قتل کیا؟ پیچھے محرکات کیا تھے؟ اس یزید کو خلیفۃ المسلمین کس گروپ نے بنایا؟ جب اولاد رسول موجود ہے، رسول ہر اپنی اولاد کی فضیلت و شان تمام مسلمانوں کو بتا رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں۔ کل جناب بی بی کا بتایا کہ رسول اکیلے نہیں، مدینے کے صحابیوں کے ساتھ جنے فاطمہ میں جاتے ہیں اور جا کر سلام کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری بیٹی کے گھر کا دروازہ کتنا عظیم ہے کہ مجھ جیسا رسول تمہیں ساتھ لے جا کر روزانہ سلام کرتا ہوں۔ یہ شان بتا رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں دیکھو یہ گھر ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی اس میں داخل ہو جائے، میں رسول ہو کر فاطمہ کا باپ ہو کر دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی سے اجازت مانگتا ہوں کہ بیٹی اجازت ہے کہ میں گھر میں داخل ہوں۔ یعنی جو دکھا رہے ہیں کہ میری بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ پھر بتا رہے ہیں دیکھو کیا عمل رسول ہے کہ جب بھی کبھی مدینے سے باہر جانا ہوگا کسی بھی سفر میں تو سب سے آخر میں ملنے کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ کو زہرا سلام ایسے زبان پڑھنی ہو تو مل کر پڑھے۔ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے بیٹی کے گھر جاتے۔ جب لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا تو ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے آخری میں بیٹی سے مل کے جاتے ہیں اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹی سے ملتے ہیں؟ تو رسول مسکرائے کہا یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ دیر فراق نہیں محسوس ہوتا، اس لیے اب میں جب جاتا ہوں تو سب سے پہلے آخری میں ملنے جاتا ہوں اور جب آتا ہوں تو پہلے ملتا ہوں۔ یعنی دیکھیے رسول بیٹی کی محبت سے فراق کو بھی گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں کیا کرتے تھے۔ کیا تھا؟ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے میری بیٹی کی شان پہچانو اور نوازے اور حسین جنہیں ہر وقت رسول اپنی گود میں رکھتے تھے، جنہیں اپنی زبان چھپاتے تھے، کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، رسول کے کندھے کو عام کندھے نہیں تھے، ختم نبوت کی مہر لگی ہے، قرآن ہے، اس پر ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اور پھر کیا شان دکھا رہے ہیں کہ پہچانو میرے بچوں کی کیا جان ہے۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ وہی مدینے کے مسلمان انہیں بتا رہے ہیں کہ خود بن جاتے تھے مرکب، ہاتھ اور پیر گھٹنے زمین پر رکھ کر دونوں بچے اس پر سوار اور سواری کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا بچوں سے کہ کیا خوبصورت ہماری ہے تو ناراض ہو گئے کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ سامان کتنے خوبصورت ہیں۔ شان بتا رہے
کبھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پہچانو میرے بچوں کو، تمہیں بڑا شوق ہے کہ جنت میں چلے جاؤ، تو جنت میں جاؤ گے تو یہ یاد رکھنا الحمد سید شباب اہل جنت وابوہما خیر منہا، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار اور ان کے بابا ان دونوں سے بہتر۔ جنت میں جانے کا شوق ہے لیکن جنت کے مالک تو حسن و حسین ہے۔ مسلمانوں نے حسن و حسین کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ سلوک کرنے کے بعد اور امید رکھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ حسن کی شان بتا رہے ہیں کہ حسن منی وانا من ہو، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ اور حسین کی جان بتا رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے ایسی شان و منزلت بتا رہے ہیں جو عزت حسین کو ملی ہے، وہ عزت کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ میرا مقصد کسی کی برائی کرنا نہیں ہے۔ کتابیں ہیں بہت ہی اعلیٰ کتابیں ہیں، ایک سے ایک کتاب ہے، ہر کتاب کے اندر برائی نہیں ہوتی۔ مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں، اسلامی کتابیں ہوتی ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، تفسیر قرآن کی کتابیں ہیں، ایک سے بڑی ایک کتاب ہے جن میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جتنی مرضی اعلیٰ کتاب ہے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن ہے یہ مفاتیح الجنان، ہم آپس کی بات کر لیتے ہیں، مفاتیح الجنان یہ بھی ہوگی سب اس پہ دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، اعمال ہیں، زیارتیں ہیں، کیا کچھ ہے تو حضرت میں ہر گھر کے اندر ہے۔ اس کے اندر کیا یہ نمازیں ہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے ہر چیز کا ذکر ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، دعائیں کیسے پڑھنی ہے، زیارتیں کون سی کیسی ہے، کچھ مسائل ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود جب رمضان مبارک میں شب قدر آتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ قرآن کو سر پر رکھا جاتا ہے اور مفاتیح کو نیچے رکھا جاتا ہے۔ یعنی بتا دیا کہ قرآن ہے، کتاب جتنی بھی اعلیٰ ہو وہ قرآن کے آگے کچھ نہیں ہے۔ قرآن پر کتاب کو نہیں رکھا جاتا۔ کبھی دیکھا کہ قرآن کے اگر کوئی بچہ رکھ دے تو بڑے چیز پڑھ دے، یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن کے کتاب رکھ رہے ہو۔ کتاب پر قرآن رکھا جاتا ہے۔ اگر قرآن پر قرآن کو رکھنا ہے تو وہ صرف قرآن ہی رکھا جا سکتا ہے، کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی۔ قرآن کی عظمت و منزلت ہی اور ہے۔ تاریخ میں واقعہ پڑھ رہا تھا، یاد آ گیا بڑھا کہ ایک دفعہ مدینے کے دو چھوٹے بچے رسول کی خدمت میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ حسن و حسین کو گود میں لیتے ہیں، آپ حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، مجھے بھی ہمیں بھی بٹھائیں۔ یہاں پہ میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ بچے خود سے آئے تھے یا انہیں سکھا بڑھا کر بھیجا تھا کہ جا کر رسول سے کہو کہ ہمیں گود میں بٹھائیں، ہمیں کندھوں پہ بٹھائیں۔ کیونکہ تاریخ میں یہ کہیں نہیں پڑھا ہے کہ انہیں وہ خود سے آئے تھے یا ان کو باقاعدہ سکھا بڑھا کے بھیجا تھا عظمت حسن و حسین کو گرانے کے لیے، جو بھی بات تھی۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بچہ میرا ہو یا آپ کا ہو، ہر بچے کی ایک فطرت ہے کہ وہ جب بھی گود میں آتا ہے اپنے باپ کی گود میں آنے کی ضد کرتا ہے، دوسرے کے باپ کی گود میں آنے کی ضد نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، آپ سب کا جذبہ سب صاحب اولاد ہے۔ میں آ جاؤں آپ کے گھر، آپ کا چھوٹا سا بچہ، تو بتائیے وہ گود میں آپ کی آنے کی ضد کرے گا یا میری؟
بچے کی فطرت ہے کہ وہ جب بھی گود